اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود سب پڑھتے ہیں، اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہزاروں لاکھوں پھرتے ہیں۔ نبی کریم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے خدا نے، ورنہ ان کو سب پتہ، جو درود پڑھتا ہے وہ خاص اس ڈیوٹی پہ لگے ہوں۔ آقا جی کے پاس جاتے ہیں، فلانے نے درود پڑھا ہے، حاضر دیکھتے سب کچھ پڑھنا سب پتہ، یہ ان کی عظمت خدا نے اجاگر کی۔ اس میں ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا تھا، کہا صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں خود ان کو سنتا ہوں اور میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ پڑھتے تو سب میں فرشتے لاتے ہیں سنتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے کہ ان کو میں محبت سے پڑھتے ہیں تو ان کا درود کا فرق رہے گا۔ ان کو میں جانتا ہوں، زیادہ ان کو رخ دیتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے طریقت میں کوئی تھا درود پڑھتا تھا بہت، تو کہتے آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اتنا درود پڑھتے ہو ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خوش ہوتا ہوں تو مجھ کو یاد کرتے ہو۔ سبحان دیکھا، اور پھر اس میں اتنا بڑا فائدہ جو کثرت درود پڑھے، دل سے پڑھے۔ ایک صحابی کو فرمایا زیادہ پڑھو زیادہ پڑھو، 3 دفعہ کہا۔ اس نے کہا جتنا بھی ہو سکے گا، جو مفہوم ہر وقت درود ہی پڑھتا ہوں رہوں گا۔ یہ صحیح متفق حدیث ہے۔ کہ اذن تکفی ہمک و یغفر ذنبک، اگر تو ایسے ہی کرتا کثرت درود پڑھتا رہا، تکفی ہمک، تیری ہر پریشانی خدا دور کرے گا۔ یغفر ذنبک، اگر تیرے گناہ ہیں خدا تجھے رحمت میں رکھے گا، معافی میں رکھے گا، سزا خدا نہیں دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب وظیفے ختم کرے تو درود ابراہیمیہ سب سے افضل ہے، آقا کی زبان سے پہلا حصہ پڑھتے رہیں۔ ہمارے مشائخ نے بتایا بعض وقت ان کو زیارت ہوئی تو آقا جی کہ اگر درود ابراہیم لمبا ہے مثلا تو پہلا حصہ پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا، نماز کے علاوہ نماز میں پورا پڑھا کریں تو پہلا حصہ، وہ پہلا حصہ پوچھ لینا، وقت کی تنگی ہے اس وقت، زیادہ باتیں کروں گا آگے نکل جاؤں گا۔ ہم لوگ بات ادھر ہی کریں جدھر نبی کے قریب زیادہ پہنچ جائیں۔ تو کہا تکفی ہمک، کہ تیرے جو پریشانی ہے خدا دور کر دے گا، یہ کثرت درود میں اگر محبت سے پڑھے۔ یغفر ذنبک، اور تیری گناہ کی معافی تجھ کو رہے گی، خدا تجھے سزا نہیں دے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو خدا کرے ہم کو آپ کو توفیق ہو جائے۔ تو اس کو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہوگا نا۔ کہتے جہاں درود شریف پڑھتا تھا حجابات ہٹ جاتے تھے، آقا جی دکھنے لگ جاتے تھے، چپ ہو جاتا تھا۔ قسمت، جہاں درود شریف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع ہو جاتی تھی، پھر اس سے پڑھا نہیں جاتا تھا، چپ ہو جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو محبت والی سی آقا جی کیا، یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجات ہیں۔ محبت سب کو ہے، کسی کو زیادہ ہے کم ہے، لیکن جیسی ابو بکر کو محبت تھی ایسی کسی کو نہیں تھی۔ ہاں، اس لیے آپ نے کہا ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ کہ آقا کی محبت نے پہلے سے واقعات سنا ہے ان کے محبت کے ثبوت کے، کہ نبی کریم نے جب کوئی بات کہی اس بات میں، اس قربانی میں سب سے آگے ابو بکر ہی نکلتے تھے۔ وہ کیسٹوں میں ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ تو نبی کریم جو چیز قبول کر لیں، سب سے افضل درود ابراہیمیہ اس کا پہلا وہ، نہ تو آپ ڈپٹی پر ہیں کالج میں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، جی، تو ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ درود یہ افضل ہے، پتہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم آل ہی اصحابی نہیں ہے۔ جب آقا قبول کرتے ہیں پھر تم کو کیا ضرورت ہے آل اصحابی کا سوچنا؟ اور تم آل اصحابی نہ بھی کہو بھی، آقا کی طرف خود ہی آل اصحاب پہ خدا رحم کرے گا، کہ تمہارے کہنے سے کرے گا، کہ تم جب آل اصحابی کہو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے سے ہوا بھائی، پہلے سے ہی۔ یہ تو تم کو ایک جیسے رحمت کرنی بہانہ بنایا خدا نے۔ ہم ساری دنیا فرشتے درود پڑے، آقا کو ضرورت نہیں، ان کو تو پہلے ہی خدا نے وہ سب کچھ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کو تم کو بہانہ بنا کے درود پڑھو، یہ پڑھو، ہم سمجھے کہ بہت درود پڑھا نبی کریم کو فائدہ، نہ تمہارا نبی کریم کو فائدہ نہیں، تم کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بعض لوگ یہاں پڑھتے ہیں، پھر جا کے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کو جیسے ایک مشقت میں اختلاف میں ڈالتے ہیں. وہ کہ اس میں آل ہی نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، حدیث میں آل اصحاب. حدیث میں آل اصحابی آئی ہے تو ایک حدیث تو نہیں ہے، ہزاروں حدیث ہیں. اگر آل اصحابی تم آل اصحابی پڑھ، تو جا کے پوچھے گا تو سے یہ پھر یہ بھی چھوٹ جائے گا. آل اصحابی بھی نہیں پڑھ سکا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں نہیں پڑھ سکا. تو ہمارے مشائخ سے جو ہم نے یعنی تاکیداً نہیں کہ شکن، شک والی نہیں، یہ اندازہ نہیں ہے، اتنا میں بتا دیتا ہوں، آگے نہیں بتاؤں گا، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو جاری کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو جاری کیا ہے. اس لیے زبان پہ پانی کی طرح چلتا ہے، ان کی زبان کی برکت کی اجازت سے. کسی کو اچھی بات سنا دو، اس کے کان پکڑ کے کھینچ کے اس کو مت چلاؤ، یہ نہیں ہے اسلام میں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو ایسے جبر کرنا، ایسے کرنا تو یہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ بات نہیں ہے. ہمارے پاس سنی آ جائے، وہابی آ جائے، شیعہ آ جائے، ہندو آ جائے، خدا کی قسم عیسائی سب کو لگا دیتے ہیں، سب کو لگا دیتے ہیں. اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. اور کسی کو مار کوٹ کے نہیں کہتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں. خدا کرے سارا پاکستان عاشق رسول بن جائے انشاءاللہ. لیکن بات کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بولنے کا ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. تم حق بات کرو، اختلاف کو چھوڑ دو. خدا نے، نبی نے کہا، حقیقت ہے. یہ بہت ملک میں فساد ہے. ہمارا دین بہت اچھا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، جبر کا نہیں ہے. اب آپ کسی کو تو ٹی وی نہ دیکھتے، اس کو مطلب اس کے ٹی وی کو جا کے توڑ، اس کو مار، اس کو کوٹ، اس کو پیٹ. کسی کو پکڑ کے زبردستی داڑھی رکھوا، ایسے تو نہیں اسلام میں آیا. یہ ایسے کرتے ہیں جی. تو بتا دینا چاہیے خدا رسول چیز کو پسند کر دے. اگر تو کرے گا تیرے پر رحمت. اب وہ سوچے گا، لیکن تو نے اس کو پیٹا، مارا، کوٹا، وہ اس نے کرنا بھی تھا، نہیں کرے گا. چلو، ایسے نہیں کرنا چاہیے. دین میں جبر نہیں ہے، دین میں اخلاق ہے. اور جس چیز کی آدمی کو عادت پڑ جائے، اس عادت میں اس کو رعایت دے، ایک دم نہ چھڑائے. کوئی عادت پڑ گئی ہے اس کو، نشے کی عادت پڑ گئی ہے، سلمے کی عادت پڑ گئی ہے، گالی دینے کی عادت، کچھ اور، اس کو آہستہ آہستہ رعایت دے، چھڑائے. ایک دم منع نہ کرے. آپ کو پتہ ہے شراب کتنی بری چیز ہے، خدا نے ایک دم منع نہیں کیا. کہا اس میں نقصان بہت ہے، فائدہ کم ہے، شراب میں اور جوئے میں. اسلام نے، قرآن میں بھائی ایک دم منع نہیں کیا، رعایت دی. پھر کچھ عرصے کے بعد خدا نے کہا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تم کو ہوش ہونی چاہیے. تم خدا کے سامنے گفتگو کرتے ہو، تم نے کیا خدا سے مانگا، کیا کہا. حتی تعلموا ما تقولون، تم کو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. تو نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو. دیکھا، کچھ عرصے ذکر کرتے رہے، منع نہیں کی. پھر تھوڑی سی منع کی رعایت کے ساتھ نماز کے وقت، پھر باقی وقت پیتے تھے نماز کے. پھر وہ کافی عرصہ ہو گیا جس سے ان کو افاقہ ہوا، چھوڑتے پھر اخیر میں چھوٹ گئی. خدا نے کہا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ تمہارے اندر عداوت پھیلائے گی، اور تم کو یہ جوا اور یہ شراب، اور تمہاری آپس میں دشمنیاں ہوں گی، خدا کے ذکر سے تم کو دور کرے گی. ایسی بہت سی چیزیں بتائیں. خدا نے رعایت دی. ایک عورت تھی، پرانی عادت پڑی ہوئی تھی اس کو، شاید اس مسلمان ہو گئی. اسلام میں پیٹنا مارنا منع ہے، یہ ماتم شاتم، ایسی چیزیں آقا نے امت کو نہیں سکھائی ہیں. آپ آقا کو نہ چھوڑیں، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، آگ لگا دیں. جو آقا نے کام نہیں کیا نہیں کرنا ہے. جو آقا نے کام کیا مر کے کرنا، جی کے کرنا، اس کو سوچنا بھی نہیں ہے. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ آئی، کہیں میرا ایک اسلام سے پہلے میں پیٹتی تھی، میں چھوڑ دیا، لیکن میرا دل کرتا میرا ایک پیٹنا رہ گیا، وہ میں پیٹ لوں. بتاؤ. آقا نے کہاں پیٹ لوں. پتہ یہ آتے آہستہ آہستہ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چھڑائی جاتی ہیں، ایک دم نہیں چھڑائی جاتی مار کوٹ کے ایسے. سنتے نہیں یہاں. تو ہم چاہتے ہیں یہاں پاکستان کا خدا کے ہم شکر کرتے ہیں. واللہ ہم ان سے خوش ہیں، پاکستان کی حکومت سے، اللہ کی قسم، کہ دین میں آزادی ہے. نبی کی شعر گاؤ، اپنے طور پر جو مرضی کرو. یہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے. کہیں گے کچھ؟ دوسرے ملکوں میں پابندی ہے، جیسے کرو، ہم کو کوئی کچھ نہیں کہتا.
اور سننے والے پھر ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ جانے وہ جانے، ہم کو تو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم تو اس پاکستانی حکومت کا شکر کریں نا۔ نبی کریم کی اخلاق کی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم، میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں، نہ تم سے وہ ہوتا ہوں، ڈرتا ہوں خدا سے ڈرتا ہوں تو حضرت محمد سے ڈرتا ہوں، اور یقین ایمان رکھتا ہوں جن رب رکھے ان کون چکے، لیکن اصول قانون سے نہیں نکلتا ہوں۔ تو میں پاکستان سے بہت ہی خوش ہوں، حد سے زیادہ خوش ہوں۔ ہمیں باتوں میں آزادی ہے، نیت خوانی میں ہم جو مرضی کریں، لیکن تم دوسرے کے معاملے میں دخل دیتے ہو، کہتے اس میں دخل مت دو، تو نہ دو نا دخل، تم کو تو کچھ نہیں کہتے نا۔ اب شریعت کا حکم ہے، کر دیں یہ اچھا ہے، اگر نہیں کرتے تم کو شریعت سے منع کرتے شریعت پر نہ چلو، تم کو تو منع نہیں کرتے ذاتی طور سے، پھر کیوں ایسا کرنا؟ تو وہ اپنا جانے، ہم اپنا جانے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ فوجی ہوں، پولیس والے ہوں، کوئی بھی ہوں، خدا نے سارے پاکستان کو عاشق رسول بنا، وہ نبی کریم کی بات کو اہمیت دیں، بس یہ، اس میں بھی ہم کو کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ بات میری حق کی، اسی کیسے میں نے کہہ دیا ہے، ہم دین اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، حکمت سے پھیلا ہے۔ آپ نیکیاں کریں، جس کو لے کے جس کے احسان کریں، وہ جیسا بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا تمہاری بات مانے گا، اس کی مشکل دور کریں، اس سے محبت کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئیوں کو ایسے ٹھیک کر دیا، بھائی بان کے اس کی مدد کی، دلی محبت کی، ان کو فائدے ہوئے، وہ جان دینے کے لیے میرے لیے تیار ہیں، لیکن جبر سے نہیں کیا کچھ۔ جو دل سے پڑھتے ہیں ان کے لیے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ایک طریقت میں تھا، درود پر پڑھتا تھا، دل سے پڑھتا تھا، اس پہ جادو تھا، سحر تھا، ایسی چیزیں تھیں، بیچارہ پریشان رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، لیکن دروشی بڑا پڑھتا تھا، ہر وقت آقا جی کا خیال۔ کہتے خدا نے اس آدمی پہ کرم کیا، حجابات ہٹے، نبی کریم حیات النبی ہیں۔ حدیث میں آج جو سوتے مجھے دیکھے گا، جاگتے بھی دیکھے گا، یہ آقا جی نے کہا ہے، اور کہا جو سلام پڑھتا ہے وہاں آقا جی کا میں اس کا جواب دیتا ہوں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے اس پہ کرم ہوا، اس شخص پر دیکھا، حجابات ہٹے، آقا جی نظر آئے۔ جو مفہوم ہے اس قصے کا، کہا یہ کاغذ اٹھانا، کہا اس کاغذ کو پکڑو، اس پر میرا درود پڑھو، آئے آئے آئے، قسمت دل سے پڑھنا۔ اس نے کاغذ کو پکڑا، جو پاس تھا، درود پڑھنا شروع، جو جادو چیزیں تھی وہ بلا کی اور دوسرے رنگ میں نہیں گر رہی تھی۔ کہ صلی علی محمد پڑھو، میرا نام پڑھو، اس سے محبت بھی کی، اس کو اپنی چہرہ مبارک بھی دکھایا، آواز بھی سنائی، اس کا کھڑے کھڑے سارا جادو نکال دیا۔ اس کا تو یقین بن گیا نا، دوسرے کا یقین بنے گا، وسط سے آئیں گے۔ طریقت میں انسان عمل کرے، جس کو مشاہدہ ہوتا ہے، فیض جاری ہوتا ہے، اس کا یقین خود بن جاتا ہے۔ طریقت میں جو صحیح سکھانے والے ہیں، وہ باتوں سے تمہارا یقین نہیں بنائیں گے، وہ تم سے عمل کرا کے، اخلاص کروا کے، تم کو مشاہدہ کرا کے تمہارا یقین بنائیں گے، تو تمہارا یقین تو خود ہی زبردست بن جائے گا، بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا، اس کا تو یقین بن گیا۔ تو آقا جی نے کہا اٹھاؤ یہ کاغذ، اس پہ پڑھو میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اور جو اس کے اندر بلا تھی، جادو تھی، سب نکل کے دیکھ رہا تھا، شفا ہو گئی۔ سچا تھا، پھر اپنے شیخ کو آ کے بتایا کہ شیخ صاحب ایسے دیکھا، اس سے کہا تیری قسمت، کیوں سنتا رہتا ہے نا کہ دروشی اس نے شروع کر دیا۔ دروشی سے ان پڑھ لوگ اولیاء اللہ ہو گئے، غوث کتب ہو گئے، نبی کریم کی روحانیت ان سے ٹچ ہو گئی، وہ خدا کی زبان بن گئے، وہ اولیاء اللہ بن گئے۔ درود پاک نبی سے پڑھتے پڑھتے درود کا اثر اندر آیا، جب درود کا انداز آیا، وہ زبان خدا سے زبان مصطفیٰ تھے، کہ جو چیز کے منہ سے نکلتی تھی اثر کرتی تھی، جس کو جو کہتے تھے اس کو پڑھنے اس کا کام ہو جاتا تھا۔ کیسے نہ ہو؟ جیسے وہ لڑکی تھی، دل سے درود پڑھتی تھی، محبت کرتی تھی، ہاں جی، وہ لڑکی جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کوئی شیخ کھڑا کنویں کے پاس، اور
وضو کرنا چاہتا ہے، ساتھ مرید ہے، لڑکی دور تھوڑی کھڑی، کہا شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ کہاں برتن تلاش کر رہے ہیں، پانی کنویں سے نکالیں، وضو کرے، نماز کا وقت ہے۔ کہا شیخ صاحب ذرا ہٹ جائے، پانی ابھی نکل آئے گا۔ آئے اوئے آہ آہ آہ۔ امام بوصیری نے لکھا، ان کو بھی شفا ہوئی تھی آقا کے طفیل۔ کہا آپ کا نام جو دل سے محبت سے لے، مردے پہ پڑھو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسی زبان ہمارے تمہارے پاس محبت والی نہیں ہے نا، ہم لوگ بے وفا ہیں حضرت محمد۔ کہتے لڑکی نے کہا کہ شیخ صاحب ذرا ہٹے کنویں سے، پانی ابھی نکل آئے گا۔ اس نے نبی کریم کا درود پڑھ کے کنویں میں تھوڑا سا تھوکا، پانی جوش کر کے اوپر نکل آیا۔ کیا کریں وضو، آپ کے مرید چلی گئی۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے۔ ایسا سچا دل کہاں سے آئے؟ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ حدیث بخاری سے ایک صحابی بیٹھا تھا، اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے اس کو کہا جو مفہوم ہے، تجھے سب سے اچھا دنیا میں کون اچھا لگتا ہے، اس کا نام لے۔ اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درود سے نکلا، اس کے پاؤں کا وہ درد چلا گیا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث۔ ایسے باتیں کرنے سے برکت آ گئی، رحمت آ گئی۔ کیسے آپ کے پیشاب میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے نام میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے وضو کے پانی میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ کو نہیں سنا ہے کہ وہ آقا جی نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا کہ پیشاب پھینک دوں؟ آئے تو دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، برتن میں پیشاب نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا اس عورت سے، اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آئی میں پیاسی تھی، تو میں نے برتن کو دیکھا اس میں پانی سمجھی، تو میں نے اس کو پی لیا۔ آپ نے کہا لن تشتکی بطن کی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ آپ کا پیشاب نور ایمان برکت میرے نزدیک، کیونکہ نبی کا مادہ جو ہے ہمارا تمہاری طرح یہ نہیں ہے جیسے مادہ سے ہم پیدا ہے، نبی کا مادہ نور الہی ہے، تو پھر ان میں نجاست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تم خاک سے بنے، آدم کی اولاد ہیں، نبی کریم آدم کے سلسلے سے آئے ہیں، لیکن نبی کریم مجسم تجلی ہیں، خدا کے نور سے بنے ہیں۔ دیکھا اسی کسی نے کہا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، خبردار بشر اپنے جیسا کو نہ کہنا۔ اس لیے آپ جب وضو کرتے تھے آپ کا پانی کا قطرہ ضائع نہیں جاتا۔ امام بخاری کہتے تھے صحابہ بھاگتے تھے، جہاں قطرہ گرا ایک دوسرے کو لگا، اور جس کو پانی کا قطرہ نہیں ملا آپ کے وضو کا، وضو کرتے ہوئے وہ صحابی جا رہا، اس کے نیچے بھاگ کے جا کے جہاں اس کو پانی لگا ہوا تھا ادھر ہاتھ مل کے اپنے کو ایسے کرتا تھا۔ بتاؤ، وہ امام بخاری کی حدیث میں لکھا وہ جو سفیر کسی ملک کا آیا تھا وہ حیران ہو گیا، اس نے جا کے بیان کیا، کہا کادو یتقاتلون علی وضوئہ، قریب تھے کہ اس وضو کے پانی پہ ایک قتال ہو جائے، اتنی قدر تھی اس پانی کی۔ تو آقا جی کی وجہ سے تھی۔ آقا جی کبھی صبح صبح تشریف لاتے تھے، کہتے تھے پانی لاؤ، کچھ بھی نہیں پڑتے تھے، اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے، پانی لے جاتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ ام سلمہ کہتی میرے پاس ایک بال تھا آقا جی کا، نستشفی بہ المرضی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نستشفی بہ المرضی، ہمارے مریضوں کو شفا ہوتی تھی، لوگ میرے پاس آتے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں پانی اس بوتل میں ڈالتی جس میں بال مبارک تھا کا، پھر وہ پانی دیتی تھی۔ بتاؤ، یہ صحیح بخاری حدیث ہے۔ قرآن کے بعد کوئی صحیح کتاب ہے تو امام بخاری کی۔ بتاؤ تو حضور کی ذات کا وسیلہ کتنا بڑا ہوگا، ان کا پیشاب وسیلہ، ان کی تھوک وسیلہ۔ تھوک دیتے تھے تو پانی کا کڑوا کنواں ہمیشہ کے لیے شیریں بن گیا، وہ پوچھ لو ابھی تک وہ موجود ہے، کڑوا پانی ہمیشہ کے لیے۔
ان کی نگاہ میں اتنا اثر ہے، کسی کو رحمت سے دیکھنے سارا کفر ختم ہو جائے۔ آپ کے پاس ایک کھڑا تھا، آپ نے رحمت کی نظر سے دیکھا، وہ آیا تھا قتل کرنے آقا کو اور اپنے چاچوں اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینے، آپ نے رحمت کی نظر سے اس کو دیکھا تھا، اور رحمت کی نظر سے اس کا سارا کفر ختم ہو گیا، ایمان آ گیا۔ وہ آقا جی کے پاس آیا، کہا میرا جی چاہتا میں آپ پہ جان دوں، آپ مجھ کو یہ تلوار دیں، میں آپ پہ نثار ہوں۔ آپ نے کہا تو مسلمان نہیں ہے، ہم کافر سے نہیں مطلب ہے، چھوڑ۔ کہا کافر کو چھوڑیں، میں جب آپ پہ جان دیتا ہوں ہماری جان کو قبول کریں، آپ مجھے تلوار دیں، جو مجھے لائے ہیں میں انہی کو ابھی قتل کروں گا۔ آقا جی نے نہیں مانا، پھر آقا کے اصرار سے اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ کلمہ کیا پڑھتا، کلمہ اس کے اندر ہی آ گیا تھا۔ پھر باقی باتیں کریں گے، مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟